میم پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ قائدین ہیں جو کہ بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خاص طور پر جو حالیہ ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر صاحب سے، اس کے بعد ایک مثبت ایک رائے پیدا ہوئی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ ثنا۔ دیکھیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے جو اپنا موقف دیا تھا اس کے بعد بھی کوئی جوابی موقف بھی آیا تھا، لیکن آبویسلی کوئی نہ کوئی چینلز تو ہوتے ہیں جس کے تھرو پیغام رسانی ہوتی ہے۔ آپ جب بانی چیئرمین بار بار یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کو میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں ڈیل کرنے کے لیے اور ان کو بنی گالہ شفٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو آبویسلی کبوتروں کے ذریعے تو پیغام رسانی آج کل ہو نہیں رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بیچ میں شامل ہوں گے ضرور جو یہ پیغام رسانی یا بیک ڈور جو چینلز ہیں اس کا استعمال کریں۔ اور باقی میں یہاں بتاتی چلوں کہ جس طرح ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کا کام ہے وہ ان کے انڈر آتی ہیں، بینگ چیف ایگزیکٹو گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے روابط ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے روابط رہتے ہیں، تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ مکمل یعنی آئسولیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح چینلز تو لازمی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کے کھلے رہتے ہیں، اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس چینل کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے، کیا اس چینل کے ساتھ لٹک کے کوئی ڈیل بنائی جا رہی ہے یا اس چینل کو جو سوال جس طرح کا بھیجا جاتا ہے اور پھر جواب جو بانی چیئرمین کی طرف سے آتا ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال چینلز تو ہوتے ہیں رابطے رکھنے کے لیے، یقیناً لوگوں کے چینلز موجود ہوتے ہیں۔ اچھا میم، لیکن ایک چیز اور بھی ہے جس کے اوپر مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی اس کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہیں، وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھوڑا سا اس قسم کا مواد جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کچھ اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے، جو کہ نامناسب کہا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بھی تھوڑی سی نالا نظر آتی ہے، یا کم از کم اگر ایک جگہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہو تو اس میں لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اس قسم کی ٹویٹس کی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس پہ خان صاحب سے بات کر کے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ اگر ایک طرف ڈائیلاگ ہو رہا ہے تو دوسری طرف وہ ٹیمپریچر وہاں بڑھانا بھی درست نہیں ہوگا؟ دیکھیں سنا، یہ نا بہت زیادہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے یہ کہہ کر کے عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے کوئی اس طرح کے چینلز ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی آفیشل چینل ہے جو پی ٹی آئی آفیشل کے نام سے ہے، اور اس کے بعد ایک تحریک انصاف، باقی لوگ اپنے نام سے یا عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے یا پی ٹی آئی لگا کے سینکڑوں چینلز بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا فینومینا ہے کہ جو کنٹرول نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جو ان کو سمجھ آ رہی ہے یا ان کے جو جذبات ہیں وہ اس کی بھرپور وہاں پر ترجمانی کرتے ہیں۔ اب کئی چینلز، کئی ایسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جو بہت متحرک نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ وہ تبصرہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو آئے دن وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید اور نشتر برساتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کسی دن جو ہے ان کا توپوں کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں یہاں پر کلیریفائی کر دوں کہ پی ٹی آئی آفیشل کے علاوہ ہمارا کوئی اس طرح سے آفیشل چینلز نہیں ہے، یہ سارے ایکٹیوسٹ ہیں، یہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، وہ اپنی ایک ایسوسیشن رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن آفیشل بیانیہ یا آفیشل ترجمانی ہماری جو ہے وہ سوائے پی ٹی آئی آفیشل کے اور کسی چینل سے نہیں آتی۔ تو اس لیے اگر میں مریم نواز کی تصویر لگا کے اور پی ایم ایل این لکھ کے اور 2 چینلز بنا لوں یا 2 اپنے اکاؤنٹس بنا کے وہاں سے ٹویٹس کرنی شروع کر دوں اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، یا اسی طریقے کا کوئی فارمولا کر لوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ مطلب کہ وہ سارا کچھ جو ہے یا پی ایم ایل این کروا رہی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس طرح کا کام شروع کر دیا جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ کسی طرف بھی اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو جائے، اس میں کوئی پروٹیسٹ کی بات ہو جائے۔ ابھی آفیشل کوئی پروٹیسٹ اناؤنس نہیں ہوتا، لیکن مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے بھرپور کیمپین چل پڑتی ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کنٹرولیبل فینومینا نہیں ہے، لوگ اپنے جو ان کے خیالات ہیں یا جو ان کا جذبات ہیں اس کی وہ بھرپور اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کے کنٹرول سے باہر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہمارا کوئی
کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک. اچھا میم اب یہ فرمائے گا کہ چلیں یہ تو ایک الگ پرسپیکٹو تھا. اب دوسرا الائنس کی صورت میں ایک ایفرٹس ہو رہے ہیں جو کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, تو یہ فرمائے گا کہ اس میں جنید اکبر صاحب کے بارے میں تو میں بعد میں بات کرتی ہوں, لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ کچھ پیش رفت اس میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یعنی بات تو ہوئی تھی اس کانفرنس کی صورت میں, لیکن اس کے بعد ابھی تک خاموشی ہے. تو کہا یہ جا رہا تھا کہ رمضان میں ہی چیزوں کو فائنلائز کر کے رمضان کے بعد پھر کچھ نئی ایکٹیویٹی جو کہ پولیٹیکل ہوگی وہ شروع کی جائے گی. تو یہ سب کیا ابھی انڈر ڈسکشن ہے؟ جی دیکھیں, رابطے بھی ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور کوئی ایسا کسی کنکلوژن پہ تو نہیں پہنچے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ جی کوئی کسی مطلب کوئی ان کی آپس میں الائنمنٹ نہیں ہوئی یا کسی نتیجے کے بغیر سب کچھ ختم ہو گیا, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بات غلط ہوگی, کیونکہ ابھی تک سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت کو ہی لے کر آگے چل رہے ہیں. بیچ میں صرف یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کانفرنس کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کس طرح اس کے کس طرح پولیس گردی کی گئی, کس طرح جو وینیو تھا اس کو سیل کیا گیا, وہاں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی, گرفتاریاں کی گئیں, اس کے بعد اب ایف آئی آریں بنائی جا رہی ہیں. تو اور درمیان میں کیونکہ 3-4 دن سے آج ماشاءاللہ 5واں روزہ ہے, تو روزے آ گئے, اس وجہ سے ایک نیچرل جو فرسٹ ویک کی بریک ہوتی ہے صرف وہی ہو رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آپس میں رابطوں میں کوئی کمی آئی ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. رابطے بھی ہیں, اور جو جمہوریت کو بحال اور آئین کی بحالی, اب آئین کی حفاظت سے زیادہ آئین کی بحالی پہ اب کام شروع ہو رہا ہے, تو اس کے حوالے سے جو ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز بڑے ایگر ہیں, پریشان ہیں, اور اس پہ بات چیت بھی جاری ہے, اور حتمی فیصلہ کیونکہ ابھی 25 دن باقی ہیں عید کو. تو اور دوسرا سب سے بڑا جو انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی معاملات ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کی ملاقات اور رابطے کو بالکل ختم کر دیا گیا. آپ دیکھیں اب 4تھا ہفتہ شروع ہو گیا, پچھلے 5 سے 6 ہفتے ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی سیاسی لوگوں سے, سیاسی ان کی پارٹی کے نمائندوں سے, ان کی پارٹی کے لیڈران سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی, جس کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہیں وہ تھوڑا تعطل کا شکار ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جو الائنس ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد وہ متحرک بھی نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا لیکن میم یہ بتائے گا کہ آج جنید اکبر صاحب نے میڈیا کے کچھ نمائندوں سے گفتگو کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ الائنس تو اپنی جگہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ جے یو آئی فے کے ساتھ ہمارے کچھ تحفظات ہیں اور مولانا کے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تحفظات ہیں, تو ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں یہ انڈرسٹینڈنگ کوئی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ obviously جے یو آئی فے اگر شامل ہو جائے تو زیادہ مضبوط ہوگی اپوزیشن بھی. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ کیا جائے, ان کی جو سیاست میں بصیرت ہے یا جمہوریت کے لیے اگر وہ ایفرٹس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم تو ان کو ہر صورت ویلکم کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ان کی تجاویز ہیں یا ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں جو عمران خان صاحب تک پہنچانی ہے, تو اس کے لیے obviously جب تک ان سے رابطہ بحال نہیں ہوگا خان صاحب سے, تب تک تو وہ معاملات وہیں لٹکے رہیں گے. اس لیے اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ تحمل کا عنصر ہے جو سامنے آتا ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ہماری جو اوپوننٹس ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ چاہیں گے کہ کوئی بھی الائنس جو ہے وہ کامیاب ہو. اس لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب سے لوگوں کی میٹنگ نہیں ہونے دی جا رہی, یا سیاسی کمیٹی جس کا کام ہے اس الائنس کو لے کر آگے چلنے کا, ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی. تو سچ کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں جو کہ ٹیبل پہ آئے بغیر ختم ہو جائیں, اور وہ اگر ٹیبل پہ آ جائیں تو حل نہ ہو. تو پاکستان تحریک انصاف پورا اور ہمارے بانی چیئرمین صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہ الائنس بنے اور جمہوریت کی بحالی ہو. تو اگر اس ملک میں جمہوریت ہے, اور اگر آئین واقعی اس وقت چل رہا ہوتا, تو آئین کے تو آرٹیکل 19A اور 19B کی اتنی شدید قسم کی وائلیشن اس وقت ہو رہی ہے. آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگائی گئی ہے, پیکا جیسا کالا ایکٹ بنا کے اور اس کو مسلط بھی کر دیا گیا ہے, امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. تو ان ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے وہ کہیں پیچھے ہٹے گی. مولانا سے بھی معاملات حل ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ حکومت کا ڈرنے کا بالکل صحیح جواز ہے, انہیں ڈرنا چاہیے. ٹھیک میم, سوالات کچھ اور بھی تھے لیکن جعلی ہے نا, بالکل 47 پہ آئے ہوئے ہیں تو ڈرتے ہیں. ایک چھوٹی سی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا, ایک کانفرنس نہیں ہونے دیتے, کوئی جلسہ نہیں ہونے دیتے, جلسہ تو چھوڑے کوئی کنونشن نہیں ہونے دیتے, کنونشن بھی چلے بہت بڑی چیز ہے, کارنر میٹنگز نہیں ہونے دیتے, 3 لوگ کھڑے ہو کے غبارے نہیں اڑا سکتے, اتنے خوف زدہ ہیں.